اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مرخہ 2 جون ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں. لوک سبھا انتخابات 2024 کے ووٹوں کی گنتی اور نتائج پر حکمت عملی طے کرنے کے لیے دہلی میں اپوزیشن انڈیا الائنس کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی. کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی طرف سے بلائی گئی اس میٹنگ میں اپوزیشن پارٹیوں کی کئی لیڈران نے شرکت کی. آج کی دوربین میں دیکھیے میٹنگ کی تمام خاص باتیں. لوک سبھا انتخابات کے لیے 7ویں اور آخری مرحلے کے ووٹنگ ختم ہو گئی. 8 ریاستوں کے 57 سیٹوں پر کل 58.34% ووٹنگ ہوئی. تفصیلات میں دیکھیے تمام مراحل میں ہوئی ووٹنگ کی فیصدی. ایک طرف انڈیا اتحاد کی چل رہی میٹنگ، دوسری طرف امت شاہ ضلع کلکٹرز کو فون پر دھمکانے میں مصروف. کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ آؤٹ گوئنگ ہوم منسٹر گزشتہ روز صبح سے ضلع کلکٹر سے فون پر بات کر رہے ہیں. اب تک 150 افسران سے بات ہو چکی ہے. افسران کو اس طرح کھلم کھلا دھمکانا شرمناک ہے. انہوں نے وزیر داخلہ پر مزید کیا الزامات لگائے، تفصیلات میں دیکھیے. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو آج خود سپردگی کرنی ہوگی. سپریم کورٹ نے دہلی کے شراب پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 1 جون تک عبوری ضمانت دی تھی. 7ویں مرحلے میں بھی بنگال میں تشدد بھڑک اٹھا. جے نگر میں ہجوم نے وی وی پیٹ لوٹ کر تالاب میں پھینک دیا. بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد سیکٹر کے بقیہ 6 بوتھوں پر ووٹنگ کا عمل جاری رہا اور سیکٹر افسران کو نئی EVM اور پیپر دستیاب کرائے گئے. آج دوربین میں دیکھیے گا کہ غزہ کی قیدیوں کے لیے اسرائیلی ہسپتال علاج گھر ہے یا ٹارچر روم. امریکہ میں فلسطین حامی مظاہرین بے قابو ہو گئے. مظاہرین نے بروکلن موزیم پر قبضہ کر لیا اور پولیس سے بھی ٹکرا گئے. امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجز سے نکل کر فلسطین حامی مظاہرے سڑکوں اور عوامی مقامات تک پہنچ گئے ہیں. تفصیلات میں دیکھیے اور کہاں کہاں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کے مطابق اسرائیل نے حماس کو جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی پیشکش کی ہے جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگی. بائیڈن انتظامیہ کے مطابق اسرائیل کے 4.5 صفحات پر مشتمل جنگ بندی معاہدے کی تجاویزات حماس کے تجاویز سے مماثلت رکھتی ہے. اسرائیل کے فضائی، زمینی اور سمندری حملوں میں درجنوں فلسطینی ہلاک ہو گئے. غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 36,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. آج کی دوربین میں خصوصیت سے دیکھیے غزہ کی تازہ صورتحال. گوتم گمبھیر کے ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بننے کو لے کر سورو گنگولی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے. سابق کپتان سورو گنگولی نے کہا ہے کہ ہمیشہ سے گوتم گمبھیر کے ٹیم انڈیا کے کوچ بننے کی حمایت میں رہے ہیں. گوتم گمبھیر اگر ٹیم انڈیا کے کوچ بنتے ہیں تو وہ ایک کامیاب کوچ ثابت ہوں گے. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے ووٹوں کی گنتی کی حکمت عملی کے حوالے سے اپوزیشن انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں NCP شرد پوار کے سربراہ شرد پوار سمیت مختلف اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی. میڈیا رپورٹس کے مطابق TMC اور PDP کے لیڈران انڈیا الائنس کے اجلاس میں شرکت نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ہی تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے. DMK کے سربراہ اسٹالن نے کہا ہے کہ پارٹی لیڈر TR بالو میٹنگ میں شرکت کریں گے. اپوزیشن پارٹیوں کی یہ میٹنگ لوک سبھا انتخابات کے آخری مرحلے کی ووٹنگ کے دن دہلی میں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر ہوئی. اس اہم میٹنگ میں کانگریس، CPIM، CPI، DMK، AAP، RJD، شیو سینا، UBT اور NCP شرد پوار کے سینئر رہنماؤں نے اتحاد کے مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کے علاوہ کانگریس کے سینئر رہنما بشمول راہل گاندھی اور KC وینو گوپال بھی اجلاس میں شرکت کی.
TMC کے سربراہ اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پہلے ہی انتخابات کے آخری مرحلے کا حوالہ دیتے ہوئے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہیں PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی میٹنگ سے خود کو الگ کر لیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گی۔ انہوں نے مزید خبر رسائی ایجنسی PTI کو بتایا کہ وہ شاید دہلی نہ جائیں کیونکہ ان کی ماں کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ میٹنگ میں شرکت کے لیے ہفتے کی صبح سری نگر سے دہلی روانہ ہو گئے۔ میٹنگ میں حصہ لینے آئے SP صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ ہندوستان مخلوط حکومت بنانے جا رہا ہے۔ انہوں نے اشاروں میں کہا کہ PM مودی اور BJP نے عوام سے منہ موڑ لیا ہے۔ BJP 140 سے آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ 7ویں مرحلے میں 8 ریاستوں کے 57 لوک سبھا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ابھی تک جو جانکاریاں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق کل آخری مرحلے میں 58.34% ووٹنگ ہوئی۔ سب سے زیادہ 69.89% ووٹنگ مغربی بنگال میں اور سب سے کم 48.86% ووٹنگ بہار میں ہونے کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے آخری مرحلے کے دوران مغربی بنگال میں تشدد ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بھنگر پر بمباری کی گئی۔ اس دوران CPIM اور ISF کے ایک کارکنان زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بھیڑ پر قابو پانے کے لیے لاٹھی بھی چارج کیا۔ لوک سبھا انتخابات کے آخری مرحلے کی ووٹنگ ختم ہو گئی ہے اور سبھی کو 4 جون کا انتظار رہے گا جب ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اس سے قبل انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیوں نے گزشتہ روز ایک اہم میٹنگ کی، اس میں آئندہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ کی ویڈیو کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر بھی کی ہے، جس میں لکھا کہ انڈیا بلاک کے قائدین نے ووٹ شماری سے قبل کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ایک غیر رسمی میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس پوسٹ میں کھڑگے لڑائی فی الحال ختم نہ ہونے کی بات بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، تمام جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مستعد ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا میٹنگ میں ان کی شرکت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہم نے لوک سبھا انتخابات 2024 اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑا ہے اور ایک مثبت نتیجہ برآمد ہونے کا یقین ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہندوستانی عوام نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ذریعے کئی ضلع کلکٹرز کو فون کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ ضلع کلکٹرز کو فون کر کے دھمکا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، اس میں لکھا ہے کہ آؤٹ گوئنگ ہوم منسٹر صبح سے ضلع کلکٹر سے فون پر بات کر رہے ہیں۔ اب تک 150 افسران سے بات ہو چکی ہے۔ افسران کو اس طرح کھلم کھلا دھمکانے کی کوشش نہایت شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔ دہلی کے شراب پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو جھٹکا لگا ہے۔ راؤز ایونیو کورٹ نے ہفتہ 1 جون 2024 کو کیجریوال کو 7 دن کی عبوری ضمانت کی مدت بڑھانے کی درخواست پر کوئی راحت نہیں دی۔ عدالت عبوری ضمانت کی اگلی سماعت 5 جون کو کرے گی۔ ED نے سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر کیجریوال نے حقائق کو چھپایا اور اپنی صحت سمیت کئی مسائل پر جھوٹے بیانات دیے۔ اس کے جواب میں کیجریوال کے وکیل نے کہا ہے کہ کیجریوال بیمار ہے اور انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ تشار مہتا نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال کا وزن 1 کلو بڑھ گیا ہے۔ کیجریوال کے وکیل ہری ہرن نے کہا ہے کہ ED پر تجویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو شخص بیمار ہے یا جس کی طبی حالت خراب ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ کیجریوال نے عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اچانک ایک غیر واضح وزن میں کمی کے ساتھ کیٹون کی بلند سطح کے پیش نظر CT اسکین سمیت کئی طبی ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ضمانت کی مدت میں 7 دن کی توسیع کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 10 مئی کو کیجریوال کو لوک سبھا انتخابات کے لیے 1 جون تک عبوری ضمانت دی تھی۔ عدالت نے کیجریوال کو 2 جون کو سپردگی کرنے کا حکم دیا تھا۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں مرحلے کی ووٹنگ کے دوران مغربی بنگال سے ایک بار پھر تشدد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ بنگال کے چیف الیکشن کمیشن نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ کچھ ریزرو EVM اور سلیکٹر آفس کے کاغذات صبح 6:40 پر پارلیمانی حلقہ کے بینی مادھو پور FP اسکول سے ہجوم نے لوٹ لیا۔ بتایا گیا کہ اس واقعے کے بعد سیکٹر کے باقی 6 بوتھوں پر ووٹنگ کا عمل جاری رہا۔ سیکٹر آفیسر کو نئی EVM اور کاغذات فراہم کر دیے گئے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مقامی شرپسندوں نے پہلے الیکشن کمیشن کی ٹیم کو یہاں داخل ہونے سے روکا، اس کے بعد جھگڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے EVM
کو اٹھا کر قریبی تالاب میں پھینک دیا۔ دوسری طرف ترنمول کانگریس کے کارکن نے کولکتہ شمالی لوک سبھا سیٹ پر بی جے پی امیدوار تاپس رائے کے خلاف نعرے لگائے۔ ٹی ایم سی نے الزام لگایا کہ بی جے پی بوتھوں میں فرضی ووٹنگ کروا رہی ہے۔ تاپس نے کہا کہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، پولنگ ایجنٹ بوتھ پر پہلے ہی سے موجود ہیں۔ سہارا میں سفید خیمے کے اندر 1 درجن سے زائد بستروں پر بیڑوں سے بندھے اور آنکھوں پر پٹی بندھے مریض پڑے ہیں۔ گمنام ڈاکٹروں کے ذریعے ان کے مناسب دردکش ادویات کے بغیر سرجری کی گئی۔ اسرائیل کے واحد ہسپتال کے حالات میں جو غزہ کی پٹی میں فوج کے زیر حراست فلسطینیوں کے علاج کے لیے وقف ہے۔ ہسپتال میں کام کرنے والے 3 افراد نے ایسوسیٹڈ پریس کو یہ جانکاری فراہم کی، جو انسانی حقوق کے گروپوں کے اسی طرح کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ غزہ جنگ کے دوران اگرچہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے صرف مشتبہ عسکری پسندوں کو حراست میں لیا ہے، لیکن اس ہسپتال میں بہت سے مریض عام شہری ہیں جنہیں چھاپوں کے دوران اٹھا لیا گیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے جنگ کے 8 ماہ بعد ایچ ڈی ایم تیمن ملٹری فیلڈ ہسپتال میں غیر انسانی سلوک کے الزامات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسرائیلی حکومت پر اسے بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ حقوق کے گروپوں اور دیگر ناقدین کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد عسکریت پسندوں کو رکھنے اور ان کے علاج کے لیے جو ایک عارضی جگہ کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ بہت کم احتساب کے ساتھ ایک سخت حراستی مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہسپتال میں غزہ انسانی سلوک کے الزامات کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام قیدیوں کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ فوج نے اے پی کو بتایا کہ 7 اکتوبر سے غزہ سے تعلق رکھنے والے 36 افراد اسرائیل کے حراستی مرکز میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریوں یا جنگ میں لگنے والے زخمیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ فزیشین فار ہیومن رائٹس اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ بعض کی موت طبی غفلت سے ہوئی ہے۔ سینکڑوں فلسطینی حامی مظاہرین بروکلن میوزیم کی طرف مارچ کیا، لابی میں خیمے لگائے اور اس سے پہلے کہ پولیس گرفتاریوں کے لیے آگے بڑھے عمارت کے چھت سے آزاد فلسطین کا بینر لہرا دیا۔ میوزیم کے باہر مظاہرین اور پولیس میں زبردست جھڑپ ہو گئی۔ اس دوران نیویارک سٹی کے پولیس افسران نے مظاہرین کے ساتھ ہاتھا پائی کی، انہیں مکے مارے، مظاہرین بھی بے قابو ہو گئے۔ کچھ مظاہرین نے افسر پر پلاسٹک کی بوتلیں پھینکی اور مخالفت میں نعرے لگائے۔ دیگر مظاہرین نے بینر اٹھائے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے فلسطینی جھنڈے لہرائے اور عظیم الشان بیوکس آرٹس میوزیم کے سیڑھیوں پر زوردار نعرے لگائے۔ ریلی جمعہ کے سہا پر این بی اے کے بروکلن نیٹ کے گھر پر برانکنز سینٹر سے شروع ہوئی۔ مارچ کرنے والے ڈھول بجاتے اور نعرے لگاتے ہوئے تقریباً 1 میل دور میوزیم تک پہنچے۔ مختلف آرگنائزر کے حامیوں سے میوزیم پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تک عمارت خالی نہیں کریں گے جب تک کہ حکام غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں سے منسلک کسی بھی سرمایہ کاری سے دستبردار نہیں ہو جاتے۔ سوشل میڈیا پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں میوزیم کے گارڈز کو بڑھاتے ہوئے ہجوم نے اپنے دروازے کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اور مظاہرین کو اندر جانے کے دوسرے راستے تلاش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے نیویارک سمیت امریکہ کے کئی شہر غزہ جنگ مخالف اور فلسطین کی حمایت میں مظاہرین کا مرکز بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی غزہ سے متعلق تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بدھ اور جمعہ کی دوپہر کے درمیان غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مزید 113 فلسطینی جاں بحق اور 637 زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مخالفت کے باوجود اسرائیل کے جنوبی شہر رفح میں جاری زمینی حملے نے ایک اور انسانی طبی تنظیم کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ غزہ میں صحت کے امور کی جانکاری فراہم کرنے والی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 8 مہینوں سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 36,284 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مہلکین میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسرائیل کے سمندری، فضائی اور زمینی حملوں میں 82,057 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک غزہ میں صرف 14 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، اس لیے زخمیوں کے علاج کے لیے غزہ میں طبی سہولیات کے بڑے پیمانے پر کمی ہے۔ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں غزہ کے تقریباً تمام ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں۔ جنگ میں غزہ اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے 80% کے قریب فلسطینیوں کے گھروں کو اسرائیل نے فضائی حملے کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق انسانی امدادی ٹرکوں کے غزہ میں داخلے پر پابندیوں کے چلتے غزہ کے بیشتر علاقوں میں قحط جیسے حالات ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعہ کے روز اسرائیل کی طرف سے حماس کے لیے تجویز کردہ 3 مرحلوں پر مشتمل معاہدے کی تفصیل بتائی۔ بائیڈن کے مطابق یہ جنگ بندی معاہدہ غزہ میں بقیہ غیرغمالیوں کی رہائی کا باعث بنے گا اور تقریباً 8 ماہ سے جاری مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کر دے گا۔ بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ اب حماس اسرائیل پر بڑے پیمانے کا حملہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے۔ بائیڈن نے اسرائیلیوں اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ ایک توسیع شدہ جنگ بندی کے لیے باقی غیرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدے پر آئے۔ ڈیموکریٹک صدر نے وائٹ ہاؤس کے ریمارکس میں اس تجویز کو ایک پائیدار جنگ بندی اور تمام غیرغمالیوں کی رہائی کا روڈ میپ قرار دیا۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ مجوزہ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں تک جاری رہے گا اور اس میں مکمل جنگ بندی ہوگی۔ غزہ کے تمام گنجان آباد علاقوں سے اسرائیلی افواج کا انخلا اور متعدد غیرغمالیوں کی رہائی کے بدلے خواتین، بوڑھے اور زخمی سمیت سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ اس مرحلے پر امریکی غیرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا اور مارے گئے غیرغمالیوں کی باقیات ان کے اہل خانوں کو واپس کر دی جائیں گے۔ پہلے مرحلے کے دوران انسانی امداد میں اضافہ ہوگا، جو ہر روز 600 ٹرکوں کو غزہ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ بائیڈن نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی تجویز کو ٹریک پر رکھنا مشکل ہوگا کیونکہ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جانے کے لیے گفت و شنید کے لیے بہت سی تفصیلات موجود ہیں۔ بائیڈن کا یہ ریمارک ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کی اب افواج رفح کے وسطی علاقوں میں جنوبی غزہ کے شہر میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بائیڈن نے اسے ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتی ہے اور یہ کہ اسرائیل کے ساتھ مرحلہ وار معاہدہ یہ ثابت کرنا ایک موقع ہے کہ کیا واقعی حماس ایسا چاہتی ہے۔ بائیڈن نے اپنے ریمارک میں فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس سے وہ بارہا خطے میں طویل مدتی امن کے حصول کی کلیدی قرار دے چکے ہیں۔ امریکی انتظامیہ خطے کے 2 بڑی طاقتوں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے، لیکن سعودی عرب اسے کسی بھی معاہدے کی مخالفت نہیں کر رہا ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات شامل نہ ہو۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ انڈیا یعنی BCCI کے سابق صدر سورو گنگولی نے ہفتے کو کہا ہے کہ ہندوستانی کرکٹ بورڈ کو موجودہ ہیڈ کوچ راہل ڈراوڈ کے جانشین کے طور پر ہندوستانی کوچ کا تقرر کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سابق ہندوستانی بلے باز گوتم گمبھیر کی بھی حمایت کی۔ اگر انہوں نے اس عہدے کے لیے درخواست دی ہے تو T20 ورلڈ کپ 2024 کے اختتام کے ساتھ ہی ہندوستان کے ہیڈ کوچ کے طور پر راہل ڈراوڈ کا دور ختم ہو رہا ہے۔ BCCI ان کے جانشین کی تلاش میں ہے جو آنے والے وقت میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو نئی بلندیوں پر لے جا سکے، پہنچانے میں مدد کرے۔ پروگرام کے افتتاح کے موقع پر سابق کپتان سورو گنگولی نے کہا ہے کہ میں ہندوستان کوچ کے حق میں ہوں، اگر گمبھیر درخواست دیے ہیں تو وہ ایک اچھے کوچ ثابت ہوں گے۔ سینئر مینز ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ پیر 27 مئی تھی، لیکن BCCI نے ابھی تک ان امیدواروں کے ناموں کا انکشاف نہیں کیا ہے جنہوں نے اس باوقار عہدے کے لیے درخواست دی ہے۔ گمبھیر 2007 T20 اور 2011 ون ڈے ورلڈ کپ میں ہندوستان کے جانب سے ٹاپ اسکور ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 10 برسوں کے بعد تیسرا IPL خطاب دلانے میں اہم رول ادا کیا۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں مولانا نسیم احمد ندوی، امیر حسن، حافظ عبدالعزیز، شہناز الحق قادری، محمد نشاط احمد قاسمی، محمد نعیب اللہ، محمد مذکر، محمد جمشید جوہر رحمانی، عرفان اللہ، محمد صادق، محمد فرحان اختر صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔